أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى احکامات کے باب کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قصاص کے حکم کو بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کو قصداً قتل کر لے، قتل کے ارادے سے اور اسلحے سے اس کو قتل کر لے، تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد، قصداً اس کو قتل کرنا۔ اس کے بدلے میں اس بندے کو قتل کیا جائے گا، جس نے اس کو قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور ایک ہے قتل شبہ عمد۔ شبہ عمد کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ایسی چیز سے کسی کو قتل کر لے جو عام طور پہ قتل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، جیسے کوئی لکڑی وغیرہ اٹھا دی اور اس سے کسی کو مار دیا، تو عام طور پر لکڑی سے مارنے کی وجہ سے کوئی مرتا نہیں، لیکن اگر اس نے مار لیا اور ایسی جگہ لگ گیا کہ جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں شبہ عمد، یعنی یہ قصداً کے مشابہ ہے۔ اس کے اندر قصاص تو نہیں لیکن دیت اس کے اندر موجود ہے، اس کا دیت ادا کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا قتل ہے قتل خطا، جیسے جنگل کے اندر کوئی شکار کرنے کے لیے گیا ہو اور یہ سمجھ گیا کہ میں کوئی جانور کو مار رہا ہوں اور وہ گولی لگ گئی کسی انسان کو، تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ نہ اس کا ارادہ تھا اور نہ اس کا کوئی قصد تھا ان کو قتل کرنے کے لیے، خطا سے انسان اس سے لگ کر وہ مر گیا، تو اس کے اندر کفارہ بھی ادا کرے گا جو 2 مہینے روزے رکھنے پے در پہ، اور دیت بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور قصاص اس کے اندر نہیں۔ ایک ہے جائے مجرا خطا، اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی عورت رات کے وقت سوئی اور چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ سویا ہے، اور یہ کروٹ تبدیل کرنے کے بعد خطا سے اپنے بچے کے اوپر آ جائے اور وہ بچہ کیا ہو جائے، مر جائے، تو یہ عورت 2 مہینے قضا کفارہ کے روزے بھی رکھے گی اور اس کی دیت بھی یہ عورت کیا کرے گا، ادا کرے گی۔ تو یہ 4 قسم کے قتل ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قتل کو بیان کیا ہے، قتل عمد کو بیان کیا ہے کہ جو بندہ قصداً اور ارادے سے کسی کو قتل کر لے تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ اب اگر آزاد بندہ غلام کو قتل کر لے تو اس غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ اب اگر ایک عورت مرد کو قتل کر لے تو اس عورت کو مرد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر مرد عورت کو قتل کر لے تو عورت کے بدلے میں مرد کو۔ اب اگر ایک بندہ کسی پاگل کو قتل کر لے تو اس پاگل کے بدلے میں اس بندے کو بھی کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ یہ 2 قبیلے تھے اور 2 قبیلوں میں سے اس بات پہ لڑائی تھی کہ ایک نے عورت نے کسی مرد کو قتل کیا تھا، تو اس کے بدلے میں حق یہ تھا کہ اس عورت کو قتل کیا جائے، لیکن اس قبیلے والے نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس عورت کے بدلے میں کسی مرد کو قتل کریں گے، اس عورت کو قتل نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے نے جس کو قتل کیا ہے جو قاتل ہوگا اسی قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ پھر اس کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اب ایک بندے کے 4 بھائی ہیں اور ایک اس کو کیا کر دیا، قتل کیا۔ اب 4 بھائی کو قصاص کرنے کا کیا ہے، حق ہے۔ 4 میں سے اگر ایک بندہ کہے کہ بھائی میں تو قصاص نہیں لیتا، میں قصاص نہیں لیتا، تو پھر ان تینوں کا حق قصاص کا بالکل کیا ہو گیا، ساقط ہو گیا۔ اب وہ دیت تو لے سکتے ہیں لیکن قصاص، کیونکہ ایک جان ہے، اب اس ایک جان کو تقسیم نہیں کر سکتے، تو جب ان میں سے ایک بندے نے اپنے حصے کو معاف کر دیا تو ان تینوں کا حصہ بھی خود بخود کیا ہو گیا، معاف ہو گیا۔ اب وہ دیت لینے کے تو حق رکھتے ہیں لیکن اس تینوں کو پھر قصاص لینے کا حق تینوں کو بھی نہیں۔ اور قصاص دیت کتنا ہوگا، تو جو اس کے لیے قاعدہ مقرر ہے 2916 تولے چاندی اور 8 ماسے، 2916 تولہ چاندی اور 8 ماسے۔ یہ ہر دور کے اندر اس کی قیمت تبدیل ہوتی رہتی ہے،
تو جو بھی جس دور کے اندر بھی کوئی دیت ادا کرے گا کسی مردے کا تو یہ اس کی کیا ہوگی؟ دیت ہوگی. تو آج تو اور کل بھی اس کا پھر بندہ اندازہ لگا لے گے کیا سے کیا بنتا ہے. اور قتل عمد کا جو قصاص ہوگا اس کے اندر یہ گناہگار بھی ہوگا، اس لیے کہ جو سزا اللہ تعالیٰ نے خطا قصداً قتل کرنے کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. اور کسی نے بلا وجہ قصداً عمدن کسی کو قتل کر دیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو کیا کر دیا ہے؟ مار دیا. اور اگر کسی نے ایک بندی کی جان بچا دی فکأنما احیا الناس جميعا، یہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی پوری انسانیت کی جان کیا کر دی؟ بچا دی. آج کل تو اللہ معاف کرے ایسی جانور آ گئے ہیں کہ اگر 2000 روپے آپ نہ دیں تو 2000 روپے اپنے پیسے آپ کی جیب میں پیسے پڑے ہیں، اور اگر وہی 2000 روپے آپ ادا نہ کریں تو وہی 2000 روپے نہ دینے پر آپ کو کیا کر لے؟ گولی سے اڑا دیتے. ایک موبائل اگر آپ نہ دیں تو اپنا موبائل نہ دینے پر بھی آپ کو کیا کر لیتے؟ قتل کر لیتے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بتا دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس قصاص کے اندر آپ کے لیے کیا ہے؟ زندگی. اب بندہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر ایک بندے تو قتل ہو گیا، اب اس کے بدلے میں دوسرے بندے کو قتل کرنا یہ تو زندگی نہیں، یہ تو موت ہے. لیکن اس میں کیا ہے؟ زندگی. اگر ٹکسلا چوک میں ایک قاتل کو قتل کیا جائے اور اس طرح سنسار کیا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا بندہ اس کی جرت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا اور یہ قانون ہو تو اس میں زندگی ہے، تمام انسانیت اس میں کیا ہو جائے گی؟ 2-3 کو اگر بندہ سنسار کر لے اور لٹکا دے تو بالکل پوری انسانیت کیا ہو جائے گی؟ بالکل امن و امان کے اندر آ جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص کو، فی القتل، قتل کرنے میں، الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. فمن عفی لہ، پس جو جس کے لیے معافی ہو گئی اس کی، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء، کسی چیز کا، یعنی 4 بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ میں تو قصاص نہیں لیتا، تو تینوں کا حق قصاص کا کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا. اب تینوں بھائی دیت تو لے سکتے لیکن قصاص نہیں لے سکتے. فاتباع بالمعروف، پس وہ اتباع کرے دستور کا، یعنی جو دیت ہے وہ دیت کیا کریں؟ ادا کریں. واداء الیہ باحسان، اور یہ ادا کرنا اس کی طرف احسان کی. جب آپ پر دیت آ گئی تو پھر آپ دیت اس اچھے طریقے سے کیا کر لیں؟ ادا کر لیں. ذالک تخفیف من ربکم، یہ حکم ایک کمی اور تخفیف ہے تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے. یعنی اگر اللہ یہ حکم دیتا کہ بھائی جو بھی حکم ہوگا، جو بھی صورت بنے گی اس کے اندر قصاص کرنا کیا ہے؟ لازمی. لیکن اللہ نے آسانی کر دی کہ بھائی اگر ایک بھائی اس میں سے قصاص سے دستبردار ہو جائے تو پھر تینوں بھائیوں کا حق بھی قصاص کا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی بیان کی. ذالک تخفیف، یہ ایک آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور تمہارے لیے ایک مہربانی اور رحمت بھی. فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے گا، تجاوز کرے گا حد سے، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی جس نے دیت لے لیا اس کے بعد بھی کیا کر دیا؟ قاتل کو قتل کر دیا، یا جس نے معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد بھی صلح کے لیے بیٹھ گیا اور آیا تو صلح کے لیے تھا اور اس نے اس کو کیا کر دیا؟ مار دیا، تو یہ بھی حد سے کیا کہیں؟ تجاوز کرنا. فمن اعتدی، پس جو بھی حد سے تجاوز کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب. یہ نہیں ہے کہ آپ نے زیادتی تو کر دی، ایک کے بدلے میں آپ نے 10 قتل کر دی اور آپ کہہ کہ بھائی میں تو بڑا تیس مار خان ہوں. نہیں، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے اس قصاص کے حکم میں زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو. اب اگر عقل والا ہوگا تو خود بخود سمجھ جائے گا کہ اگر 2-3 اس طرح کسی کو لٹکا دیا جائے تو باقی خود بخود اس چیز سے ہی منع ہو جائیں گے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ توڑو. آمین. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.